ہم تقسیم در تقسیم ہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ میرے مستقبل کا فیصلہ ہوگا وہ باقاعدہ قوم کرے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم اتفاق سے ہوئے، امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، باقی مسئلے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کا جو بہت بڑا توانا آواز ہے صدر شمس، وہ آج میرے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کوئی 5، 6، 7 ہزار ووٹ لے لیتا ہے۔ پاکستان تو اصل میں ہے پنجاب یا سندھ، بلوچستان اور KP اور خاص کر فاٹا، یہ تو بس وہ جسٹ فارمیلٹی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت حاجی ملک سید انور صاحب، جو کہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں جنوبی وزیرستان کے حلقے سے NA 42 اور PK 109 پر۔ سب سے پہلے تو جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سید انور صاحب۔ ہم کچھ سوال لائے ہیں آپ کے لیے جنوبی وزیرستان کے متعلق، حلقے کے متعلق، اور اسپیشلی جو مسائل ہیں ہمارے علاقے وزیرستان کے حوالے سے۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیرستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن کا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ ملک کے دوسرے علاقے مختلف شہروں میں آباد ہیں، اور کیا ایک بطور منتخب MNA یا MPA اگر آپ منتخب ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جس میں گلوبل پلیئر بھی انوالو ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پہ بھی پلیئر موجود ہیں، ایون کہ یہ مسئلہ PM کی رین سے بھی باہر ہے، آپ کس طرح اس کو ٹیکل کریں گے اور آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وقت دیا تاکہ میرے جو ویوز ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیرستان میں انتہائی مسئلے مسائل ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے واقعی، اور یہاں پہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو گلوبل پلیئر ہیں وہ یہاں پہ ان کی انوالومنٹ ہے، چونکہ یہ جو موجودہ امن و امان کی صورتحال ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایک طوفان ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ حالات ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے، چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اللہ کے ذات پہ ایمان ہے کہ اللہ جب بھی چاہتا ہے تو امن وہ لا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تقسیم در تقسیم ہیں، یہاں پہ ہماری جو قبائلی سسٹم تھا پہلے اس کو سبوتاش کیا گیا، پھر اس کے بعد پارٹی لیول پہ ہم اتنے زیادہ تقسیم ہو گئے کہ مطلب ہے پہلے تو ہم خیلوں میں تقسیم ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو میں جو ابھی لگا ہوا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اس میں جو قومی مشران ہیں، جو علاقائی مشران ہیں، جو یوتھ ہیں، جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، ایون PTI کے جو لوگ ہیں، ایون جو ہمارے PTM کے لوگ ہیں، وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اکٹھا کر کے آگے میں سٹیپ لوں گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اتفاق سے ہوئے تو امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، باقی مسئلے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم ایک ہی آواز میں آگے جو ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں یا آئی آپ سے ان کے سامنے جو ہماری مجبوریاں ہیں وہ رکھ دیں، ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیں گے، تو اس پہ کچھ ہم کمپرومائز کر لیں گے، کچھ وہ کمپرومائز کر لیں گے، تو انشاءاللہ یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیرستان سے درجن بھر کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان درجن بھر کینڈیڈیٹ کی وجہ سے ہمارا ووٹ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے تقسیم ہو جاتا ہے، اور ہمارے منتخب کردہ ممبران جو ہیں، خواہ وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پروونشل اسمبلی میں ہو، ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے ہم ایک توانا آواز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کسی کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ ہمارے دو مسئلے ہیں۔ ایک تو ہمارا علاقہ بہت ہارڈ ایریا ہے، اور موسم بھی اس طرح ہے کہ آپ جنوری میں الیکشن یا فروری میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ سنو فال ایریاز ہیں ہمارے اکثر، اور ہمارے لوگ اکثر یا تو موسم کی وجہ سے مائیگریٹڈ ہیں یا پھر وہاں پہ جو پچھلے سالوں آپریشن ہوئی ہیں ان کی وجہ سے وہاں پہ گھر مسمار ہیں، وہاں پہ کوئی خاص رہنے سہنے کا وہ نہیں ہے، اور امن و امان کے بھی مسئلے مسائل ہیں، اور یہاں پہ روزگار بھی نہیں ہے کوئی خاص۔ تو تقریباً کوئی 90 یا 95% لوگ مائیگریٹڈ ہیں، وہاں پہ 5% لوگ باقی ہیں۔ ابھی ہمارے لوگ ٹانگڈی، خان کراچی، پشاور میں رہ رہے ہیں۔
تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہاں پہ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں, ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں. میرا کوشش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی پیپلز پارٹی کا جو بہت بڑا توانا آواز ہے صدر شمس, وہ آج میرے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے بھی بہت سارے لوگ جو یہاں پہ ایک اچھے سٹیک ہولڈر ہیں وہ شامل ہو گئے. انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں اور بھی وزیرستان کے جو مایاناز شخصیت ہیں, جو چیدہ شخصیت ہیں, وہ شامل ہوں گے. ہاں ایک بات ہے کہ یہاں سے اب دیکھیں نا, پنجاب سے ایک MNA یا MP جو الیکٹ ہوتا ہے تو ان کا ووٹ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتا ہے. کسی کا 1.5 لاکھ ہوتا ہے, کسی کا 80,000 ہوتا ہے. یہاں سے تاریخ گواہ ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کوئی 5-6-7 ہزار ووٹ لے لیتا ہے, لیکن پھر اس میں یہ فرق نہیں ہوتا وہاں پہ اسمبلی میں کہ اس نے 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں یا اور اس نے 8-10 ہزار ووٹ لیے ہیں. وہ جو کانسٹیچوینسی ہوتی ہے اس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے, وہ مقابلہ جیت کے پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ پہ کہ وہ اپنا جو ان کا آواز ہوتا ہے وہ توانا ہے یا نہیں ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, نہ کہ زیادہ ووٹوں پہ. وہ آبادی کے لحاظ سے آلریڈی جو ہمارے جو سیٹیں تقسیم ہوئی ہے وہ آبادی کے لحاظ سے آلریڈی تقسیم ہو چکے ہیں, اور رجسٹرڈ ووٹ تو یہاں پہ ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ فول نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہمیں ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا. ایک سوال جو زبان زد عام ہے کہ وزیرستان میں ان مہینوں میں برف پڑتی ہے اور موسم سخت سرد ہوتا ہے, جس مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ سیزنل رہتے ہیں وزیرستان میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجوہات کی بنا پر الیکشن کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیے جائیں, جیسے کہ دوسری جماعتیں بھی اس حق میں ہیں کہ الیکشن کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ تو مجھے مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا, ابھی جو ہمارے لیے یہاں پہ مشکلات ہیں سردی کی وجہ سے, پھر جا کے آپ پنجاب سندھ کو دیکھ لیں, وہاں پہ پھر گرمی میں مشکل ہوتی ہے. تو پاکستان تو اصل میں ہے پنجاب یا سندھ, بلوچستان اور KP اور خاص کر فاٹا, یہ تو بس وہ جسٹ فارمیلٹی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس عذر کو مان لیں گے یا الیکشن کو مؤخر کریں گے. ورنہ چاہیے تو یہ تھا, ہمارے اپنا جو موسم کے لحاظ سے جو زبردست موسم ہوتا ہے وہ جون جولائی میں ہوتا ہے. اگر ہمارے الیکشن جون جولائی میں ہوتے تو ہمارے لیے مشکل بھی کم ہوتا اور ووٹ بھی صحیح پڑتا, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وجہ سے الیکشن مؤخر کر دیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سیزنل ہوتے ہیں وزیرستان میں, زیادہ تر کراچی, ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک یا پھر دوسرے شہر میں رہائش پذیر ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے علاقے میں لانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے آپ؟ کیونکہ ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور علاقے کے حق میں بھی. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے, ہر لحاظ سے مشکل ہے. ایک تو یہ ہماری الیکشن کافی کاسٹلی کر لیتا ہے, چونکہ آپ دیکھیں نا کراچی سے ایک بس میں صرف تقریباً 50 بندے آتے ہیں, تو وہ 50 بندوں کا ہمارا خرچہ جو آتا ہے وہ تقریباً کوئی 6-7 لاکھ روپے آتا ہے 50 بندوں کی ووٹ پر. اب یہاں DI خان ٹانک سے آپ ایک فلائنگ کوچ یا ایک ڈاٹسن یا ایک آپ بس لیتے ہیں تو تقریباً 30-40 ہزار کا ایک آپ کو فلائنگ کوچ پڑتا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے, لیکن مجبوری ہے, کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا. تو اس حوالے سے ہم ان لوگوں کے لیے ارینجمنٹ کریں گے, کنوینس کا بھی, ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہم کریں گے انشاءاللہ. تو جتنا بھی ہو سکے ہم سے, جتنا بھی ہمارا بس چلے, انشاءاللہ لوگوں کو وہاں پہ ہم پہنچائیں گے. حاجی صاحب, میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق اب تک جمعیت الاسلام سے تھا اور اب آپ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور آپ اپنے 1-2 انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں تو یہ سیٹ بطور تحفے مولانا فضل الرحمان جو قائد ہیں پارٹی کے کو پیش کروں گا. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ حلقے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ وہ جمعیت الاسلام کے امیدوار کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, لیکن اس کے باوجود عوام کے فیصلے کو آپ رد کر دیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک انٹرویو میں نے یہ بات کہی تھی DI خان میں, لیکن ان کا جو میرے سپورٹر ہیں, چونکہ مجھے قومی حیثیت سے سپورٹ کر رہے ہیں, قومی جو بڑے مشران ہیں, جو عوام ہیں, تو انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. تو میں نے اس کے بعد تقریباً 3-4 دفعہ اعلان کر دیا, بلکہ آج بھی میں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو میرے مستقبل کا فیصلہ ہوگا
وہ باقاعدہ قوم کرے گی. جو قوم کو منظور ہوگا وہ، اگر قوم چاہے کہ آپ جا کے مولانا صاحب کے ساتھ جا ملے تو جا کے میں مولانا صاحب کے ساتھ جا ملوں گا، یا اگر قوم کہے کہ نہیں آپ کسی اور پارٹی یا کسی اور پرسنالٹی کو جوائن کر لے تو بہرحال میں اس کو جوائن کروں گا. وہ بات اب نہیں ہے کہ میں جا کے مولانا صاحب کو تحفے میں دوں گا. چونکہ مولانا صاحب جمعیت نے مجھے ٹکٹ نہیں دی، اب مجھے قوم پر اعتماد ہے تو میرا فیصلہ قوم ہی کرے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ملک صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ علاقے کے لیے اور لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں اور ان کو لے کے چلنے کی آپ جس طرح باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بینگ اے یوتھ کہ آپ ان باتوں کو مستقبل میں بھی ایسے لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ تھینک یو.